تو نہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالو، لڑائیوں میں ڈالو. ماں باپ بھی کیا کرتے ہیں، کاروبار کا ہی نہیں پتا ہوتا، یہ میرا بزنس ہے، بڑے بیٹے کا بزنس ہے، کس کا بزنس ہے، سب گچ مچ چل رہا ہوتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، اولادیں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ توپے لے کے لڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں اس کا ہے، یہ ابو نے فلانے کے لیے خریدا تھا، یہ ڈمکانے کے لیے خریدا تھا. یہ ساری اس عذاب میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ مرحوم جو خود تو نکل لیے پتلی گلی سے، اولاد کو ایک لامتناہی جنگ میں ڈال کے چلے گئے. اس لیے نبی نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں بھائی. آپ نے یہ فرض، حالانکہ ہونا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کو کوئی کاغذ قلم لاتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے اور لکھتے ہوئے دیر لگ سکتی ہے، تو 3 دن کی مہلت دی ہے کہ معاملی معاملات ہو گیا. 3 دن کے اندر اگر نہیں لکھا، اس پہ شدید وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے بعد کس کی امانت ہے؟ بچوں کی. آپ اس میں خیانت کر کے جا رہے ہو، ان کو کنفیوژن میں ڈال کے جا رہے ہو. آپ، میرا اپنا معمول کیا ہے، میرے بینک میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، میں نے موبائل میں ایپلیکیشن بنائی ہوئی ہے، اور اس ایپلیکیشن اور اپنے موبائل کا پاسورڈ دیا ہوا ہے کسی قریبی جاننے والے کو. وہ بچوں کو نہیں دو، کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے نا، بچے اس میں آپس میں فریق ہوتے ہیں. خوب سمجھ لو، اولادیں اس میں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ فریق. تو کبھی ایک فریق پہ اعتماد کر کے دوسرے فریق کو آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات، گہری بات. دیکھو، آپ مر گئے تو وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو، آپ کی بیگم کو، زیادہ بیگم ہوئی تو بیگمات کو. آپ نے انہی میں سے کسی ایک کو متولی بنا دیا کہ میرا سارا حساب تمہارے پاس ہے، تم اس حساب سے تقسیم کر دینا. بھائی وہ تو خود خصم ہے نا، اس پہ تو بدگمانی ہوگی کہ اس نے 2 نمبری تو نہیں کی، اس کو تو خود مل رہا ہے اس سے. تو 2 جھگڑوں میں یا جھگڑوں کا کبھی بھی اندیشہ ہو تو ان جھگڑوں میں کسی ایک کو ثالث نہیں بنایا جاتا. ثالث ہمیشہ اس 3rd پارٹی کو بنایا جاتا ہے جس کا اس پیسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا.